پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 27۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ لقد تحقیق صدق اللہ نے سچا دکھایا، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا۔ لتدخلن المسجد الحرام، ضرور بالضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ آمنین امن اور عافیت کے ساتھ، محلقین منڈواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین اور بال کتراتے ہوئے، لا تخافون کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم پس اللہ جانتا ہے، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک اس نے اس سے پہلے مقدر کر دیا، فتحا قریبا ایک اور فتح کو تمہارے لیے۔ جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ امن اور عافیت کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلیں عمرے کے لیے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 1400 صحابہ یا ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ میرے آقا کی معیت میں عمرہ کے لیے تشریف لائی۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے، کفار قریش نے مسلمانوں کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا۔ یہاں ایک معاہدہ لکھا گیا اور حضور اور صحابہ بغیر عمرہ کیے واپس مدینہ لوٹ آئے۔ اب منافقین نے اس پر تالیاں بجائی۔ منافقین نے کہا، دیکھو یہ تو کہہ رہے تھے کہ چلو عمرہ کرنے چلیں اور عمرہ کیا نہیں، اور کفار قریش سے کڑی شرائط پر صلح نامہ لکھ کر یہ واپس آگے بغیر عمرہ کیے، تو پھر یہ خواب کدھر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیا نازل کی جو آج آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ منافقین کو جواب دے رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا۔ خواب جھوٹا نہیں دکھایا گیا، سچا دکھایا گیا، لیکن یہ مستقبل کا خواب تھا کہ اس سال نہیں، آئندہ سال تم امن کے ساتھ مکے میں داخل ہوگے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا پھر حضور اس سال کیوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس سال جانا بھی درست تھا۔ کیوں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ضرور بھی ضرور داخل ہوگے حرم میں، امن کے ساتھ عافیت کے ساتھ جاؤ گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ مستقبل میں، ابھی نہیں۔ ابھی کا سفر درست ہے، کیوں؟ یہ اگلے سفر کا پیش خیمہ ہے۔ آپ کا حدیبیہ تک جانا یہ بھی بالکل سچا ہے،
لیکن جہاں تک عمرے کا تعلق ہے وہ اگلے سال ہوگا جب آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو۔ اب انشاءاللہ بیان کر کے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے، تادیب دی گئی ہے کہ جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ یہ امت کو تادیب بھی دی گئی ہے، امت کو تعلیم بھی دی گئی کہ جب بھی تم کوئی کام کا ارادہ کرو تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ ویسے نہ کہا کرو کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے، ساتھ انشاءاللہ لازم بولا کرو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سر منڈواتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے دونوں جائز ہیں۔ عمرہ اور حج میں بال سارے منڈوا لینا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈ کروا لینا، یہ بھی درست ہے، اور بال کتروانا بھی درست ہے، یہ دونوں فعل درست ہے۔ لیکن یاد رکھیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے میں بال کتروائے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے موقع پر سارے بال منڈوا دیے تھے۔ اچھا، پھر افضلیت کیا ہے؟ بال منڈوانا، یہ افضل ہے بال کتروانے سے، یہ یاد ہے۔ سیاق ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے یہ روایت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سر منڈوانے والوں پر اللہ رحم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بال کتروانے والے؟ سرکار نے فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کتروانے والے؟ میرے آقا نے پھر فرمایا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا حضور بال کتروانے والے؟ چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اللہ بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ 3 مرتبہ بال منڈوانے والوں پر رحم کی دعا مانگی میرے آقا نے، اور 1 مرتبہ بال کتروانے والوں کے لیے میرے آقا نے رحم کی دعا مانگی۔ تو حج اور عمرے میں ٹنڈ کروانا، بال سارے منڈوا دینا، یہ افضل ہے۔ بال کتروانے کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک افضلیت کا تعلق ہے، افضلیت اس میں ہے کہ سارے بال منڈوا دیے جائیں، کیونکہ سرکار نے 3 مرتبہ سارے بال منڈوانے والوں کے لیے رحم کی دعا فرمائی۔ تو فرمایا آمینین، داخل ہوگے مقصرین، بال منڈواتے ہوئے اور کیا ہے بال کترواتے ہوتے، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں، فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب کی جو حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے نا، اس صلح کے جو ثمرات آنے والے ہیں وہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس سال تمہیں سفر کیوں کروایا گیا، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب وہ حکمت کیا ہے؟ حضور تشریف لائے، کفار قریش نے داخل نہیں ہونے دیا، نتیجتاً کیا ہوا؟ سفارت کاری ہوئی، معاہدہ لکھ دیا گیا، کیا؟ صلح نامہ۔ اب اس صلح نامے کا فائدہ سننا، مسلمانوں کو 6 سال ہو گئے تھے ہجرت کیے ہوئے مکہ سے، سارے 6 سال مسلمانوں نے جنگ میں گزارے، ایک دن بھی کفار نے سکون سے نہیں رہنے دیا مدینہ طیبہ میں۔ اب کیا ہوا؟ حدیبیہ میں صلح لکھ دی گئی، قریش کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ جنگ بندی کے بعد اب مشرکین جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ ہر جگہ پر بحث شروع ہو گئی، اسلام سچا دین ہے یا شرک سچا دین ہے۔ اب پہلے یہ بحث نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ پہلے مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں اور دشمنی پڑ رہی تھی، ایک ہی بات تھی جی مسلمانوں کو مٹانا ہے۔ اب صلح نامے کے بعد کیا ہے؟ سوچ و فکر شروع ہو گئی، بحثیں شروع ہو گئی، کون سا دین سچا ہے۔ اب جو ذرا بھی عقل مند لوگ تھے نا، انہیں پتہ چل گیا اسلام سچا ہے، ٹھیک ہے۔ 13 سال میرے آقا نے مکہ میں دعوت دی، 6 سال مدینے میں جا کر دعوت دی، کتنے بن گئے؟ 6 اور 13،
19 سال، 19 سالوں میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 1500. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا، صلح نامہ لکھا، لوگوں کو غور و فکر کا موقع ملا. 2 سالوں کا رزلٹ دیکھیے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. حضور جب 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو 10,000 صحابہ ساتھ تھے. 2 سالوں میں اتنی تیزی سے اسلام پھیلا. یہ اس صلح کا فائدہ ہوا. تو اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کی حکمت کیا تھی کہ اس نے اپنے محبوب کو سفر کیوں کروایا. حالانکہ محبوب کو جو سچا خواب دکھایا گیا تھا وہ خواب آئندہ سال عمرے کا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 8 ہجری میں کیا ہوا، حضور 10,000 صحابہ کے ساتھ آئے. کفار نے مزاحمت کی. مزاحمت میں کیا ہوا، اپنے 10-12 ہزار بندے مروا بیٹھے. اب مجبور ہو گئے حضور کے ساتھ صلح کرنے کے لیے. اب میرے آقا مکے میں کس شان سے داخل ہوئے؟ فاتحانہ شان سے. فاتحانہ شان سے 8 ہجری میں میرے نبی مکہ میں داخل ہوئے. اور شان کیا تھی؟ بلال کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے اذان دلوا دی. جس کعبے میں بت پوجے جا رہے تھے وہاں میرے آقا نے اس کعبے کی چھت پر بلال کو کھڑا کروا کر اذان دلوائی. اور پھر کافروں کے سامنے مکہ کے بیت اللہ کے اندر سے ان کے 313 بت توڑے گئے. اور کعبہ کیا، سارا مکہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا. یہ اس حدیبیہ کی صلح کا اثر تھا جو اللہ فرما رہا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اس کی حکمتیں کیا تھیں. اب اگر حضور آتے ہی نہ، حضور انتظار کرتے کہ اللہ نے اگلے سال کے لیے خواب دکھایا ہے تو صلح نامہ نہ ہوتا، کافروں سے جنگ کی رہتی تو یہ بحث دین کی چھڑتی نہ اور لوگ حقائق تک نہ پہنچتے، جنگیں جاری رہتی اور اسلام تیزی سے اس طرح نہ پھیلتا. تو فرمایا فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، اس نے تمہیں ایک اور فتح مقدر کر دی تمہارے. اور وہ فتح مقدر کیا تھی کہ یہ حدیبیہ اصل میں معاہدہ نہیں تھا، یہ فتح تھی. اور فتح کیا تھی؟ جو کافر تمہاری بات نہیں سنتے تھے آج وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جو کافر سرے سے تمہیں مانتے ہی نہیں تھے آج وہ معاہدہ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جو کافر تمہیں کوئی حقیقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے آج ایک حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے. تو اللہ نے یہ معاہدہ بھی ایک فتح کی شکل میں آپ کو دے دیا. تو اس لیے فرمایا اللہ نے ایک اور فتح آپ کے مقدر میں کر دی. اللہ سے دعا ہے اللہ حق